بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو خمس، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے وہ زمین کہ جو کافر ذمی ایک مسلمان سے خریدے، اس پہ سے اس کافر کو خمس دینا واجب ہے۔ البتہ یہ بات بہت واضح سی ہے کہ یہ کام اس وقت پاسبل ہوگا کہ جب حکومت دینی ہوگی اور یہ حکومت نبی، امام یا نائب امام کے ہاتھ میں ہوگی۔ اگر کوئی کافر ذمی کون ہے؟ ایسا کافر جو مسلمان حکومت میں زندگی گزار رہا ہے اور اس کی جان مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت نبی، امام یا نائب امام یا حکومت اسلامی کے ہاتھ میں ہے۔ اب کیونکہ اسے جنگ پہ بھی نہیں بھیجا جائے گا، لہٰذا بعض دفعہ سوال ہوتا ہے کہ کافر ذمی سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ زمین کوئی کسی مسلمان سے خریدے تو اس زمین میں سے بھی خمس اس سے لیا جائے گا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو یہ بعض ٹیکسز ان سے لیے جائیں گے اور اس کے بدلے ان کی جان، مال، عزت، آبرو، اور پھر جو ایک سب سے اہم موضوع تھا سابقہ دور میں کہ جو بھی مسلمان ہے بالآخر اگر طاقت رکھتا ہے تو اسے فوج میں جانا ہوگا۔ اس زمانے میں فوج میں جانا فقط فوجیوں کا کام نہیں تھا، بلکہ عام مسلمانوں کو بھی ٹریننگ حاصل کر کے جانا ضروری تھا۔ تو کافر ذمی اس جان دینے کے خطرناک مرحلے سے آزاد تھے اور اس کے بدلے وہ ان چیزوں کو دیتے تھے۔ بس اگر کوئی کافر ذمی زمین خریدتا ہے کسی مسلمان سے تو اس زمین کا اسے خمس دینا ہوگا، البتہ زمین کی صورت میں۔ آیا کافر یہ شرط لگا سکتا ہے کہ میں زمین خریدوں گا اور خمس نہیں دوں گا؟ تو جواب دیا جائے گا وہ یہ شرط نہیں لگا سکتا۔ اب اس جانب توجہ دلائیں کہ اس موضوع کا جو اصل تعلق ہے وہ اسی سے ہے کہ کافر ذمی کو حکومت اسلامی بہت ساری فیسلٹیز دے رہی ہے، اور فیسلٹیز کے عوض جو زمانے میں چند چیزیں کافر سے لی جاتی تھیں ان میں سے ایک چیز یہ تھی، اور کافر اس کام کو خوشی خوشی کرتے تھے، کیونکہ اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرتے تو پھر تو انہیں جنگ میں بھی جانا پڑتا، اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری مشکلات ہو سکتی تھیں۔ تو در حقیقت یہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کے بدلے ٹیکس تھا۔ اسی طریقے سے انہیں جنگ پہ جانے سے چھوٹ تھی۔ جنگ پہ اگر وہ جاتے تو اس زمانے میں بہت زیادہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ معذور ہو جاتے تھے، اور معذوری بھی بعض دفعہ پوری زندگی رہتی تھی، لیکن ایک غیر مسلم شخص اس قسم کی چیزوں کو ادا کرنے کے بعد اسلامی معاشرے میں جنگوں پہ جانے اور بہت ساری چیزوں سے آزاد تھا۔ البتہ کافر کو جنگ میں بھیجنے سے اس زمانے میں جو ایک خطرہ ہو سکتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جا کے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو جب بھی کافر ذمی سے متعلق اور جزیہ سے متعلق گفتگو ہو تو ان موضوعات کی جانب توجہ رہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔